الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج 21واں روزہ اپنے اختتام کی جانب ہے اور ہمارا یہ اصلاح معاشرہ کا سلسلہ جاری ہے جس کا آج یہ درس نمبر 21 ہے۔ ہمارے معاشرے میں مذاق کرنا، استہزاء، مذاق اڑانا یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو، تم میں سے مومن مرد لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یعنی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس کا استہزاء نہ کیا جائے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اس مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ اور فرمایا اسی طرح خواتین کے بارے میں بھی ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے تو وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ علماء نے اس تفسیر میں مختلف شان نزول بیان کیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حاضر ہوئے تو صحابہ انہیں آگے بٹھاتے تھے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ قریب رہ کر آپ کا کلام سن سکیں۔ انہیں کم سنائی دیتا تھا۔ ایک دن انہیں دیر ہو گئی آنے میں، اور جب لوگ کافی مجلس میں حاضر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں، تو اس وقت جب آپ تشریف لائے یعنی حضرت ثابت بن قیس، تو قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت میں آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو وہ جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا، یعنی جب جگہ نہیں ہوتی تو وہیں کھڑا رہتا۔ اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات خاص طور پر جمعے کے دن لوگ گردنیں پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، تو اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ گردنیں پھلانگنا، روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ یہ گردن پھلانگ کر آگے آنا جہنم کی طرف پل بنانے کے مترادف ہے، یعنی گویا وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ مسلمان کا یہ ادب نہیں کہ اس کے اوپر سے پھلانگا جائے، اور مجلس کا یہ ادب ہے کسی بھی جگہ کا کہ جب لوگ بیٹھ جائیں، اول تو ان بیٹھنے والوں کو پہلے احتیاط کرنی چاہیے کہ بسا اوقات وہ آئیں گے اور آگے جگہ ہوگی، وہ جان بوجھ کر پیچھے بیٹھ جائیں گے، تو ان کی غلطی ہے۔ پہلے ان کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر بیٹھیں جب آگے جگہ ہو۔ اور اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر دینی محافل میں اور خاص طور پر نماز کے دوران، کہ جب لوگ آتے ہیں تو پہلی صف میں، دوسری صف میں جگہ خالی ہوتی ہے اور آ کر پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعے کے دن بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، آپ کے ہاں بھی باہر پارک میں لوگ کرسیاں لگا لیتے ہیں، تو اس طرح وہ مسجد کا ثواب ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ اندر آنا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں، اندر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ اس لیے باہر رہتے، پیچھے رہتے ہیں کہ نکلنے میں آسانی ہوگی، جلدی جانے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں یہ وہ ثواب نہیں دیکھتے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اگلی صفوں میں۔ فرمایا گیا اگر تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف میں کیا ہے تو تم اس کے لیے ایک دوسرے پر تلواریں کھینچ لو، یعنی ایک دوسرے کو تم مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ وہ ثواب پانے کے لیے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور لوگ جو ہے وہ آگے آگے بڑھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں تم چلے جاؤ آگے، تم چلے جاؤ آگے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور پہلے آگے آ کر اگلی جگہ کو مکمل کرے، اگلی صف پوری کرے۔ تو جس طرح آنے والوں کا یہ قصور کہ وہ پہلے آگے نہیں بیٹھتے اور چلیں اس نے غلطی کر لی، تو اب پیچھے آنے والا جو ہے وہ پھر ایک اور غلطی کرتا ہے کہ اس کے اوپر سے پھلانگتا ہے۔
آگے جگہ وہ دیکھ لیتا ہے، اب اس بیٹھنے والے نے آگے جگہ چھوڑ دی اس کی غلطی، لیکن وہ آنے والا ایک اور غلطی تو نہ کرے، وہ اس کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آئے گا، یہ بھی مسلمان کی بھی بے ادبی ہے اور محفل کا بھی ادب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مسجد میں ہوں یا کہیں پہ بھی جائیں۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دوسروں کی جگہ کے اوپر قبضہ کرنے لگتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے یا اس نے آ کر بیٹھنا ہے، تو وہ جو ہے جان بوجھ کر اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں اپنے گھروں میں بھی اور اپنے محافل میں، نجی محافل میں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مجلس کے آداب کا لحاظ رکھیں، اور جہاں جس کے لیے جو جگہ ہو، اول تو خالی جگہ ہو تو پہلے آ کر اسے مکمل کریں اور اسی جگہ بیٹھیں، اور کوئی بیٹھ چکا ہو تو پھر اس کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ انتظار کریں۔ یہ بھی ہماری اصلاح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، دربار کا یہ اصول تھا کہ جو مجلس بھر جاتی تو پھر اصول یہ ہوتا تھا کہ جو جہاں آتا وہ وہیں کھڑا رہتا، اور یہی حکم ہے کہ وہ وہیں کھڑا ہو جائے، پھر انتظار کرے جگہ خالی ہونے کا۔ اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے گئے کہ جگہ دو، جگہ دو، جگہ دو، یہاں تک کہ آپ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور کے درمیان صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت نے اس کا جسم دبا کر کہا کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا، یعنی اس نے طعنہ مارا، جس طرح ہمارے ہاں تو اس کا لڑکا ہے تو اس کی اولاد ہے، یعنی جس طرح بسا اوقات جو ہے وہ مذاق میں کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ تو اس کا لڑکا ہے، اس طرح کے انہیں الفاظ کہے تو اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس کلمے میں، اس زمانے میں ایسا کلمہ عار دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کہ تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم، یعنی اس جیسے غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کی غربت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق میں اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنا یہ عام رواج ہے مذاق اڑانے کا، کہ کوئی اندھا ہوگا اس کا مذاق اڑائیں گے، کوئی کانا ہوگا اس کا مذاق اڑائیں گے، کوئی لنگڑا ہوگا اس کا مذاق اڑائیں گے، کوئی چھوٹے قد کا ہوگا اس کا مذاق اڑائیں گے، کوئی چلتے چلتے گر جائے گا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اس پر ہنسنا شروع کر دیں گے۔ کتنا ہمارے ہاں مذاق اڑانا عام بن چکا ہے، اور اب ایک اصطلاح ٹرینڈ بن چکا ہے پرینک کرنا، معاذ اللہ۔ اس طرح مذاق اڑانا یعنی کسی کے ساتھ دھوکہ دینا یا اس کو خوف زدہ کرنا، اس کو ڈراوا دینا، اس کو کہ کسی طرح دھمکانا یا اس کے دل میں خوف بٹھانا، اس کو اچانک سے جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز کر دینا جس سے وہ سہم جائے۔ یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اچانک سے جو ہے وہ ڈرائے یا اس کے دل میں ایسی خوف والی بات بٹھائے یا اس کا مذاق اڑائے۔ اس کا تو قرآن میں منع کیا گیا کہ کسی کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے، سمجھ سکتے ہیں دونوں میں فرق۔ تفریح کرنا یعنی مذاق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح فرمایا، اور مزاح وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی کا دل خوش ہو، نہ کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کی دل آزاری ہو۔ مزاح وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی کو خوشی ملے، مذاق وہ نہیں ہوتا کہ جس سے جو ہے وہ کسی کا دل سہم جائے، وہ اچانک ڈر کر ٹھٹک کر رہ جائے۔ کوئی کمزور دل والا ہو تو بسا اوقات ایسے مذاق کیے جاتے ہیں کہ اس مذاق سے بسا اوقات وہ جان سے چلا جاتا ہے۔ ایک دوسری آیت کے اس آیت کے دوسرے شان نزول سے جس طرح میں نے بیان کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں اور ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو جس کام پر وہ قسم کھائیں اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کو سچا فرما دیتا ہے۔ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہے۔ یعنی بظاہر دکھنے والے غریب جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جو بظاہر غربت زدہ نظر آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہ میں گرا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مذاق میں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، جس سے اسے تکلیف پہنچے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں یعنی مذاق اڑانا، یعنی چار دوست بیٹھیں گے، گیدرنگ ہوگی تو وہاں پر ایک کسی بسا اوقات یعنی باقاعدہ باریاں لگی ہوتی ہیں کہ آج اس کی جو ہے وہ ہم نے بے عزتی کرنی ہے، آج اس کے اوپر سب نے مذاق بنانا ہے۔ اس کی فیملی پر مذاق بنے گا، اس کے گھر والوں کے کسی فرد پر، اس کے والد پر، کسی کی والدہ پر، کسی کی بہن پر، کسی کے بھائی پر، کسی کی بیوی پر۔ جس طرح آج کل دیکھیے مختلف قوموں کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ بعض شیخ برادری والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ سرداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی سکھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح بسا اوقات بیویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یعنی عام بن چکا ہے کہ مذاق اڑانا ہے، بس مذاق بنا دیا گیا ہے، ہر بات کو ہم لوگ مذاق میں لے جاتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سنجیدہ رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کا آیت کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، رونے کا تو نام نہیں، لیکن ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں لوگ۔ جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، خاص طور پر اعتکاف والوں کے لیے اور عام طور پر سبھی کے لیے، مسجد میں بیٹھ کر لوگ ہنستے ہیں معاذ اللہ۔ اور یعنی ہنسنا بھی ایک ہو، کوئی دینی بات، ایسی مزاح کی بات ہو، دین اسلام میں مزاح کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مزاح فرمایا، لیکن جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خوشی ہو۔ لیکن افسوس یہ کہ لوگ بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا ایسا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جس سے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر اس پر ہنستے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر ہنستے ہیں۔ ایسی باتیں جو ہے پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنا بلا وجہ، یعنی بلا وجہ ہنسے جا رہے ہیں، کوئی بات نہ کوئی چیز نہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ، بس ہنسنے کی ایک عادت بن چکی ہے۔ تو بلا وجہ ہنسنا یہ بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں۔ اور پھر مذاق میں کفریہ باتیں تک کر دی جاتی ہیں، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک طرح سے یہ چونکا دینے والی اور انسان کو خبردار کر دینے والی تنبیہانہ نصیحت سمجھ لیجئے کہ مذاق میں بھی کفر کرنے کی مذمت آئی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی اگر کسی نے کلمہ کفر بولا تو وہ کافر ہو جائے گا، مذاق میں بھی۔ اور مذاق میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو کفار تھے یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، وہ ہنستے تھے ان آیتوں پر، نہیں کہتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام ہے، اس طرح مذاق اڑاتے تھے وہ۔ ایسے ہی بسا اوقات مذاق میں کفر کیا بکا جاتا ہے، جیسے کسی کو کہا جائے گا کہ تم ایسے کام نہ کرو کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تو وہ جو ہے جواب میں کیا کہتا ہے، اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہاں ہوں گے، ان سے مل لیں گے، معاذ اللہ۔ اس طرح مذاق میں یہ بات کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ کلمہ کفر ہے، کفریہ بات ہے۔ یعنی وہ تو مذاق میں کہہ رہا ہے کہ چلو وہاں مل لیں گے معاذ اللہ، لیکن اس کا تو مذاق ہو گیا، تھوڑی دیر ہنس کر وہ ہنسی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا جتنا نامہ اعمال تھا وہ سب برباد ہو گیا، جتنی نیکیاں تھیں سب برباد ہو گئیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے جان میں جو ہے مذاق کر رہا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں جو بطور تمسخر، ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ مرتد ہے۔ ایسے ہی مذاق میں اور بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر جنتیوں کو دوزخ میں سگریٹ جلانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، دوزخ میں آگ ہوگی وہ سگریٹ وہیں جلانے، یعنی اس کا دیکھیں مذاق بنا دیے جہنم کو بھی معاذ اللہ۔ یعنی دینی باتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور پھر اس کو کسی بھی طرح ہلکا سمجھنا، اس کو یہ سمجھ کر جو ہے وہ اس کا مذاق بنا دینا کہ جی چلو مذاق ہو جائے گا، لوگ ہنسیں گے،
ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مذاق میں جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ایسے ہی کلمے کا مذاق بعض لوگوں نے لکھے، یعنی ایسے جملے کہ جو مجھے خود جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں اور یہ ہوتے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ کی بجائے سبحان حلوہ کہنا، سبحان حلوہ یہ کہنا، ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا، یہ یعنی اس طرح کے جملے چھوٹے چھوٹے اب کلمے کا مذاق بنا دیا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ کا مذاق بنا دیا۔ جیسے کوئی عام تعطیل، یعنی جس دن عام لوگوں کی سب کی چھٹی ہو تو اس دن کوئی کہے کسی کو چلی جاؤ بھائی نماز پڑھو، تو کہتے ہیں بھائی آج نماز کی بھی چھٹی ہے، تو اس طرح یہ کہہ دینا، یعنی کلمے کا، نماز کا، روزے کا مذاق بنا دینا، روزے کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب تیز ہوا چلتی ہے تو بسا اوقات جو ہے وہ تیز ہوا چلنے پر لوگ مذاق بنا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں ان کو مذاق میں لے آنا۔ ایسے ہی بغیر ڈھول ڈھمکے کے جو بارات جا رہی ہو، یعنی سادگی کی شادی جو ہو رہی ہو، اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے، کسی نے سوال کیا کہ اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے مذاق میں، تو علماء لکھتے ہیں بڑا سخت کلمہ ہے۔ یعنی ایسی باتیں کہ یعنی جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں، تو ہمیں اس پر بڑا سوچنا چاہیے، اور مذاق میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں یہودی ہو جاؤں مذاق میں، معاذ اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں کافر ہو جاؤں، اس طرح کی بات کرنا۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں مذاق میں، یاد رکھیے کہ مسلمان اس سے کفر کی طرف جاتا ہے اور اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بڑے سخت احکام ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق مزید گفتگو ہوگی۔ الغرض مذاق کرنا، مذاق اڑانا، اس میں بڑا فرق ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں اسلامی تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اس کے واقعات ہیں دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ جیسے ایک صحابی آیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اونٹنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا اونٹنی تو نہیں، ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میرا کس کام کا، مجھے تو اونٹنی درکار ہے جس سے میں دودھ نکال سکوں، جس پہ میں سواری کر سکوں، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہم تمہیں اونٹنی دیں گے، جو اونٹنی دیں گے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو یہ مزاح بھی تھا اور بات کا جواب بھی تھا۔ تو اس طرح کا مذاق کیا جائے، نہ یہ کہ کسی کا دل دکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس حوالے سے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔